تو عزیزان من اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام سے جو روایات ثابت نہیں ان کو بیان کر کے انہوں نے سمجھا کہ ہم اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں، صدیق اکبر سرکار کی صدیقیت کبریٰ کا انکار کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اور میں نے کہا بے وقوف، مجدد الف ثانی جیسا آپ فرماتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ میں نے جب بھی اپنے گھر کے اندر کھانا پکانا، میں نے کھانے کا اصالِ ثواب جب کرنا تو میں حضور علیہ السلام کو ثواب پیش کرتا، حضور علیہ السلام کی صاحبزادی کو ثواب پیش کرتا، حضرت علی پاک کو پیش کرتا، حضرت امام حسن پاک کو پیش کرتا، حضرت امام حسین پاک کو پیش کرتا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک دن خواب میں دیکھا سید عالم تشریف لائے، میں سلام کرنے کے لیے آگے بڑھا، آقا نامدار نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور رخ انور بھی موڑ لیا۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران پریشان، حضور سلام کا جواب بھی نہیں دیا، رخ انور بھی موڑ لیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آقا نامدار نے فرمایا کہ اگر مجھے کسی نے کھانا کھلانا ہو وہ میری زوجہ عائشہ کے گھر بھیج دے۔ آپ فرماتے جب میں اٹھا تو مجھے پتا چلا کہ یار میری تو توجہ ہی نہیں تھی کہ میں اہل بیت کو تو ثواب پیش کرتا لیکن ازواج مطہرات کو ثواب پیش نہیں کیا۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں وہ کمینوں اور خبیثوں اور مجدد الف ثانی جیسا وہ اگر توجہ نہ ہو اہل بیت کو ثواب تو پیش کرے، ازواج کو ثواب پیش نہ کرے، حضور سلام کا جواب بھی نہ دیں، رخ انور بھی موڑ لیں، اور تم تو صدیقیت کبریٰ کا انکار کر کے یہ سمجھ رہے ہو علی بھی راضی ہے اور نبی بھی راضی ہے۔ بے شک مجدد الف ثانی جیسے کہ جن سے حضور علیہ السلام رخ انور موڑ رہے ہیں، فرمایا جس نے مجھے کھانا بھیجنا ہو وہ میری زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجے۔ آپ فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں جب بھی اصالِ ثواب کرتا پھر خالی حضرت اما عائشہ پاک کو نہیں پھر ساری ازواج کو پیش کیا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان سے حضور رخ انور موڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو لوگ اما عائشہ پاک کے ابا جان کی صدیقیت کبریٰ کا انکار کر دیں اللہ اکبر، ان سے حضور کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ بے شک بے شک بے شک بے شک۔